صالحہ کی طرف جلدی کرنا، نیکیوں میں جلدی کرنا، سبقت کرنا. اور اس عنوان کو واضح کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت جس کا تعلق سورہ بقرہ سے پڑھی ہے، اور اس کے بعد ایک صحیح مسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. اس قرآن کی اس آیت اور حدیث کی روشنی میں مذکورہ عنوان پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عجلت رکھی ہے، اور اس عجلت کا پرتو انسانی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. انسان بڑا جلد باز ہے. قرآن کہتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے ہی بڑا جلد باز. اس کی فطرت میں جلد بازی رکھی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کفر و معصیت، نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں جلد بازی کرتا ہے. اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ راتوں رات وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ بدسلوکی کی، دوسرا آدمی بدلہ لینے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے جلد بازی کرتا ہے. یہ اہل معصیت کا معاملہ ہے. وہ معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں وہ جلد بازی دکھاتا ہے. اس کے برعکس اللہ رب العزت وہ ہمارے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے، بلکہ انسان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. اور جب انسان اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کسنا شروع کرتا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہارا رب بڑا ہی بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں تمہیں پکڑنا چاہے تو وہ ایک لمحے میں تمہیں عذاب سے دوچار کر دے. لیکن ہماری لاکھ نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے. لیکن جب وہ کسنا شروع کرتا ہے، پکڑتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر جلد بازی رکھی گئی. یہ جلد بازی گناہ کے کاموں میں پسندیدہ نہیں ہے، نافرمانی کے کاموں میں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن یہی جلد بازی اگر نیکی کے کاموں میں ہو تو یہ محمود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم لوگ نیک کاموں میں جلدی کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ روز محشر تم سب کو اکٹھا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کریم میں سورہ مومنون میں اللہ نے ایک جگہ نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا، تو آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے، یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں. اور پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کا نام لے کر کے ان کا جب تذکرہ کیا تو فرمایا، خاص طور سے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے نتیجے میں
ان کی دعا کے نتیجے میں جو یحییٰ کی بشارت دی گئی تو فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ بزرگ لوگ انبیاء نیک کاموں میں بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع ڈر اور خوف میں ہمیں پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے. تو بھلا آدمی وہ ہے جو نیک عمل کرتا ہے. اچھا آدمی وہ ہے جو نیکی کے معاملے میں جلد بازی کرتا ہے. اور اسی جلد بازی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمایا, تنبیہ فرمایا, ہوشیار کیا کہ لوگوں جو وقت تمہیں حاصل ہے, جو وقت تمہیں حاصل ہے, اس وقت کا نیکی کے کاموں میں صحیح طریقے سے استعمال کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنے تمہیں گھیر لیں اور نیک کام کرنے میں تم مجبور ہو جاؤ, نہ کر سکو. صحیح مسلم کی روایت ہے, بادروا بالاعمال فتنا, فرمایا لوگوں نیک کام کرنے میں جلدی کرنا. ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی مانند یکے بعد دیگرے پے در پہ رونما ہوں گے, ظاہر ہوں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر, اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا, شام کو آدمی مومن ہوگا تو صبح کو کافر. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ اس طرح کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا. ذرا غور کیجیے, جس طرح دنیا حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور جس طرح آج انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہوا نظر آتا ہے, اس کی نظر میں دین و ایمان کی کوئی حیثیت ہے؟ جھوٹ, دغا, فریب, عیاری, مکاری, ایسی کون سی چیز ہے جو انسان دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے اختیار نہیں کرتا؟ غلط طریقے سے, صحیح طریقے سے, جیسے بھی ہو مال آنا چاہیے. فتنوں کی آج اس قدر کثرت ہے, ہم اور آپ سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں. عورتوں کا زمین پر بے پردہ چلنا, جھوٹ, دغا, فریب, عیاری اور مکاری کا استعمال, سوشل میڈیا کا غلط استعمال, فیس بک, واٹس ایپ اور دوسرے جتنے بھی ذرائع ہیں جس نے انسانوں کو آج کل کے خاص طور سے مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں, اپنے سارے خالی اوقات کو ان لہو و لعب میں وہ گزار رہا ہے. فتنوں نے اسے جکڑ رکھا ہے چاروں طرف سے. نیک اعمال کرنے کی نہ کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی شوق. بادروا بالاعمال, ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو. اور ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, متنبہ فرمایا, بادروا بالاعمال ستا, 6 فتنے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو. وہ 6 فتنے کیا ہیں؟ فرمایا دجال, دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے, والدخان, آسمان میں ایک قسم کا دھواں ہوگا, اس دھواں کے ظاہر ہونے سے پہلے, ودابۃ الارض, اور زمین کا جانور, زمین کا جانور دابۃ الارض. اہل علم جانتے ہیں
ایک نہایت ہی ہیبتناک اور وحشتناک قسم کا جانور زمین سے نکلے گا اور تباہی پھیلاتا ہوا جدھر سے گزرے گا تباہی اور تباہی ہوگی. وطلوع الشمس الى مغربها، آج سورج پورب سے نکل رہا ہے. ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ پچھم سے نکلے گا. وامر العامہ، قیامت سے پہلے اور اپنی موت سے پہلے. اللہ سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیے. ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دجال کا خروج بہت دن ہے، دابت الارض، سورج کا پچھم سے نکلنا وغیرہ اور قیامت، ارے اس کے لیے تو ابھی بہت وقت ہے. لیکن ذرا آخری چیز جو چھٹی نمبر پر جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، موت، اس کی کسی کو خبر ہے کہ کب انسان کو اپنی موت اپنے پنجے میں جکڑ لے؟ اس کو اس کی کا علم ہے، کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب اور کس وقت اور کہاں آئے گی. اور جب یہ وقت اجل آ پہنچے گا تو پھر ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہوگا اور نہ پیچھے، اسے فرصت نہیں ملے گی، مہلت نہیں ملے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 6 چیزوں سے متنبہ کیا، ہوشیار فرمایا اور فرمایا کہ اس سے پہلے یہ 6 چیزیں ظاہر ہو جائے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اس کے بعد پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی. تم نیک کام کرنا چاہو گے لیکن نہیں کر سکو گے. یہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ نیک کاموں میں جلدی کرنا یہ انبیاء اور مومنین کی صفت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس صفت کو اپنانا چاہیے اور نیک کام کرنے میں جتنا جلدی ہو جلدی کر لینا چاہیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام کرنے میں کس قدر جلد بازی کا مظاہرہ فرمایا. ایک حدیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے کسی حجرے میں تشریف لے گئے. صحابہ آپ کی اس تیز رفتاری کو دیکھ کر گھبرا گئے. کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کبھی نہیں رہا، آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا. سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور کافی دیر تک آپ اذکار پڑھا کرتے تھے. آج کیا بات ہو گئی؟ صحابہ تعجب کر رہے ہیں. اور اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ نے جب یہ محسوس کیا صحابہ کرام کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں مجھے یاد آیا کہ میرے پاس گھر میں سونے یا چاندی کی ڈلی کا ایک حصہ ہے جو تقسیم کرنے سے رہ گیا تھا. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ سونے یا چاندی کا جو حصہ ہے میرے گھر میں رات تک پڑا رہے. میں نے یہ گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے جلدی جا کر کے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. ذرا غور کریں کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے سونے اور چاندی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عصر کی نماز ہوئی ہے، ابھی کافی وقت ہے، اتنا بھی آپ نے انتظار نہیں کیا. 2-4 منٹ بھی اور فوراً دوڑے ہوئے گھر گئے اور اسے فرمایا کہ اس کو تقسیم کرو، یہ رات تک میرے گھر میں نہیں رہنا چاہیے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ. اور یہی نہیں، آپ کے صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین، آپ ان کے بارے میں بھی چند ایک واقعات سنتے چلیں. احد کا میدان ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میدان احد جنگ کا میدان ہے، دشمن سامنے ہے. اور وہ صحابی پوچھتے ہیں ارأیت ان قتلت فأین انا، یہ بتلائیے کہ اگر میں دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟
آپ نے فرمایا اگر تم شہید ہو گئے تو تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، تم جنت میں جاؤ. ذرا غور کیجئے، سبحان اللہ. وہ صحابی حدیث کے اندر آیا فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. ان کے ہاتھ میں چند کھجوریں رکھی ہوئی تھی، ان کھجوروں کو وہ کھا رہے تھے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے تو وہ بقیہ کھجوروں کو پھینک دیا، میدان کارزار میں اتر گئے اور پھر جام شہادت نوش کر دیا. ذرا غور کیجئے، سبحان اللہ. آج ہمارے پاؤں میں یا جسم میں کسی حصے میں ایک کانٹا چبھ جائے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، ہمارے اور آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. لیکن یہ صحابی رسول اتنا معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد، شہادت کے بعد ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے. معمولی بات نہیں یہ صحابہ. ایک اور واقعہ آپ ذرا غور کرتے چلے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ میں مدینہ میں چند لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. ذرا غور کیجئے، آج کل مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ شراب نوشی اس قدر عام ہو چکی ہے. ہمارے یہاں مسجد محتسب میں دارالفتہ قائم ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی طلاق دینے والے لوگ وہاں آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنی تحریر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں شراب کے نشے کی حالت میں تھا اور اسی نشے کی حالت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اکثریت ایسے لوگوں کی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شراب نوشی میں کس قدر لت پت ہو چکی ہے. اور یہ صحابہ، ابھی شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی، ابتداء اسلام میں اجازت تھی، پی رہے تھے مسلمان، شراب پی رہے تھے، اس لیے کہ ابھی وہ حرام نہیں ہوئی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا میں پی رہا ہوں اور دوسرے صحابہ کو میں شراب پلا رہا تھا، اور اتنے میں ایک آدمی نے آ کر کے یہ خبر دی، ایک منادی نے آ کر کے خبر دی، ارے تم لوگ کچھ معلوم بھی ہے، کوئی خبر بھی ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام قرار دی جا چکی ہے، اور تم لوگ شراب پی رہے ہو، کچھ خبر بھی ہے؟ ذرا غور کیجئے. ہمارے اور آپ کے زمانے کے لوگ ہوتے تو کہتے ارے یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، چلو کچھ معلوم تو کر لیں، کچھ پتہ کر لیں، تصدیق کر لیں، صحیح بول رہا، غلط بول رہا، جھوٹ بول رہا، کیا. لیکن ذرا غور کیجئے صحابہ کا ایمان کیسا تھا. اتنا سننا تھا کہ شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا انس ان سارے شراب کے مٹکوں کو بہا دو. اب اس خبر کے بعد شراب کا ایک گھونٹ بھی پینا ہمارے لیے حرام ہے، گوارا نہیں ہے. اور صحابہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ اس کے بعد جنہوں نے اپنے منہ میں گھونٹ لیا ہوا تھا شراب کا، اس کو گلے سے نیچے اتارنا بھی گوارا نہیں کیا، سب کو باہر کیا. یہ ہے ایمان، یہ ہے نیک کام کرنے میں جلدی کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین. میرے بھائیوں، اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے اچھے مواقع ہمیں حاصل ہیں، امن و امان کے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اور نیک کام کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود انسان نیک کاموں سے محروم رہے. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے جب آتے ہی بہت سارے مسلمان ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک دن 15ویں شعبان ہوتی ہے، شعبان کی 15ویں شعبان کی ایک رات ہوتی ہے جس کو لوگ شب برات کہتے ہیں. رات کو جگتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور کیا نئے نئے کپڑے پہننا، عید کی طرح اس دن کو منانا، قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا یا قبرستان کی زیارت کرنا وغیرہ وغیرہ. اور گاؤں میں تو ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے، اب کیا ہے نہیں معلوم ہے،
عورتیں اور مدرسے میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو گاؤں کی جو ہے عورتیں کچھ گلگلہ بنا کر کے مسجد میں لے کے آتی تھی، اور جو مسجد میں تاپ ہوا ہوتا ہے، اب تو نہیں ہے شاید وہ تاپ وغیرہ، اس تاپ کو وہ عورتیں گلگلوں سے بھر دیا کرتی، اور جب بچے معلوم ہوتا تھا کہ عورتیں مسجد میں سمجھ جاتے تھے کہ یہ گلگلہ لے کر کے آئی ہوں گی، پھر ان کے مسجد سے نکلنے کا انتظار کرتے تھے اور سارے بچے لپٹتے تھے اس کی طرف اور شوق سے کھاتے تھے گلگلوں۔ یعنی اس طرح کا رسم و رواج یعنی اس مہینے کے اعتبار سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے اس مہینے؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے 2-3 دن کو چھوڑ کر کے سارے دنوں کے روزے رکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں یہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ ایک صحابی نے پوچھ دیا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول اس مہینے میں آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے اتنا اہتمام سے آپ روزے رکھتے ہیں جبکہ یہ نفلی روزے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی شعبان 15ویں شعبان کی 15ویں رات کی اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی، پورے شعبان کی فضیلت بیان فرمائی، اور کیا کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے رکھنے سے لوگ جو ہے وہ قاصر ہیں یا اس کی اہمیت نہیں جانتے، اس کی اہمیت سے اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو وہ روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ یہ ہے حقیقت، ذرا غور فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مغفور ہیں اور اس قدر اس مہینے میں روزے کا اہتمام فرما رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں، آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ پورے مہینے 1 تاریخ سے لے کر آج 7 شعبان کتنے لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے؟ ایمانداری سے بتلائیں۔ ایک رسم ایک رواج بنا ہوا ہے 15ویں شعبان کا، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے فضیلت سے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان رسم و رواج کا رسیا، یہ رسم و رواج کا خوگر ہو چکا ہے، عادی بن چکا ہے، اور اس میں یہ مصروف۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے میں بھی نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں، کہ یہ مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ وقت ہمیں حاصل ہے، ہم چند روزے رکھ کر کے اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے نیک بنا نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔